سلیم بخاری صاحب، مذاکرات کا پہلا مرحلہ مکمل ہوگا، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مذاکرات کامیاب ہوئے، لیکن یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ مذاکرات ناکام ہو گیا، مذاکرات نہیں ہوں گے۔ دونوں ممالک اپنے ان کی وفود ان کے واپس اپنے ممالک میں جا چکے۔ لگتا کیا ہے کہ برف پگھل گئی، معاملات آگے بڑھیں گے، یا یہ کہا جائے کہ نہیں اب مذاکرات نہیں ہوں گے، بات چیت نہیں ہوگی، کیونکہ بات چیت کا آغاز تو ہو چکا؟ آپ کا ملک صاحب، آپ نے یاد کیا اپنے پروگرام میں، گزارش یہ ہے کہ اسے ناکامی کہا جائے یا کامیابی کہا جائے، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ان مذاکرات کے اوپر جو اسلام آباد میں ہوئے، جس کے لیے پوری دنیا میں پاکستان کو پذیرائی حاصل ہوئی، پوری دنیا میں پاکستان کا وقار بلند ہوا ہے، سوائے ایک پڑوسی ملک کے جو بہت کسی عجیب قسم کے درد میں مبتلا ہیں، ان کو چھوڑیے، ان کی تو بات ہی کیا، لیکن باقی پوری دنیا میں پاکستان کو اکنالج کیا گیا ہے۔ نہ صرف یہ کہ ہم اسیوم کر رہے ہیں، بلکہ تمام ہیڈ آف اسٹیٹس، ہیڈ آف گورنمنٹس نے فون کر کے باقاعدہ اپنے آپ کو رجسٹر کروایا ہے کہ وہ پاکستان کے اس اقدام کو اور جو بھی اچیومنٹ اب تک ہو سکی ہے اس کو وہ سراہ رہے ہیں۔ یہ تو ہے ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ مذاکرات کی ناکامی اور کامیابی کا دار و مدار زیادہ تر اس بات پر ہوتا ہے کہ اس ملاقات میں ہم یہاں تک پہنچے ہیں اور اب اگلی ملاقات میں ہم باقی کے ایشوز کے اوپر بات کریں گے۔ ایسا نہیں ہوا ہے۔ وینس یہاں سے جاتے ہوئے جو تاثر دے کے گئے ہیں وہ یہ کہ ہم نے ایران کو بتایا دس اور اب ان کی مرضی ہے وہ اس میں سے جو بھی چوز کریں۔ اس طرح سے مذاکرات کرنے کے لیے پھر ایران از اے رانگ کنٹری، یہ وینس کو پتہ ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ، وینس کی اپنی لمیٹیشنز ہیں۔ وینس جنگوں کے خلاف ہے، اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ وہ ٹرمپ کے اس جنگ کو شروع کرنے کے بھی خلاف تھا، یہ بھی ریکارڈ کی بات ہے، لیکن مجبوری یہ ہے کہ پیچھے بیٹھے ہوئے دو شخص جو ہیں، ایک ٹرمپ اور دوسرا ہیگسٹ، اور تیسرا جو وہ نوٹوریس اسرائیل کا پرائم منسٹر ہے نیتن یاہو، یہ تین وہ قوتیں ہیں جو اس وقت یعنی تگنی کا ناچ نچا رہی ہیں ٹرمپ کو بیکاز آف دا ایپسٹین فائل۔ اس کا ذکر اب اس وقت اس پروگرام میں کریں گے تو بات جو ہے وہ بہت بڑھ جائے گی، لیکن وہ جس طرح ہم پرانے وقتوں میں سنتے تھے کہ فلاں جن کی جان جو ہے وہ فلاں طوطے میں ہے، وہ طوطا جو ہے نیتن یاہو ہے اور جس کی جان جن کی ہے وہ ٹرمپ ہے، یہ بات ہم سب کو سمجھ آ رہی ہے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن تین ایشوز کے اوپر غالباً بات نہیں ہو پائی وہ بہت ہی سینسٹیو ہیں اور وہ نا ایک یک طرفہ ہو کے سوچا نہیں جا سکتا۔ میں جلدی کوشش کرتا ہوں ان کو سم اپ کرنے کی۔ پہلا، جوہری پروگرام۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اسرائیل اپنی گود میں بم بنا کے بیٹھا ہو اور کسی نے اس کو آج تک پوچھا نہ ہو، کسی نے ایک لفظ اس پر کہا نہ ہو۔ کہاں گئے این پی ٹی، کہاں گیا IAEA، کہاں گئے وہ سارے سیف گارڈز نیوکلیر ٹریٹی کے؟ تو ایک تو یہ سوالیہ نشان اپنی جگہ۔ اینڈ وائی شوڈ ایران بی سنگلڈ آؤٹ؟ کس کے پاس رائٹ آف ڈیفینس نہیں ہے؟ آپ UN چارٹر اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ کوئی انٹرنیشنل جو کنونشنز ہیں ان کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، ایوری کنٹری ہیز اے رائٹ ٹو ڈیفینس۔ یہی وجہ ہے کہ ایران کی طرف سے اس کے اوپر بہت ٹفنڈ پوزیشن ہے، کیونکہ وہ اس کے اوپر جتنا جا سکتے تھے آگے وہ جا چکے ہیں۔ میں حوالہ دوں گا پچھلے مذاکرات کا جو قطر میں ہوئے، جو جنیوا میں ہوئے، جو بعد میں عمان میں بھی ہوئے، اس میں وہ اپنی افسودگی کے لیول کو 60% سے 3.6% پر لانے کے لیے تیار ہے، جیسا کہ 2080 کے معاہدے میں طے ہوا تھا جو ٹرمپ نے سبوٹیج کر دیا تھا۔ دوسرا ایشو سب سے سینسٹیو جو ہے وہ ہے لبنان کا۔ پورے خطے میں جنگ چھڑی ہوئی ہے، پورا خطہ آگ کی لپیٹ میں ہے، اس کے اوپر ایک سیز فائر ہوئی ہے۔ ہاؤ کین لبنان بی این ایگزمپشن؟ یہ کون سی دنیا کا قانون ہے؟ اس لیے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ اس پورے خطے کو کسی نہ کسی طریقے سے بلیڈ کراتا رہے۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، اگلا ایشو ہے آبنائے ہورمز۔ دیکھیے مجھے ایک ہی ایکویشن نظر آتی ہے ہسٹری میں بیٹھتا ہوں، نیازی صاحب مجھ سے بہتر جانتے ہیں، وہ بہتر بتا سکیں گے، نائلہ چوہان صاحبہ بھی اس پر روشنی ڈال سکیں گی۔ میں اس کی ایکویشن نکالتا ہوں نہر سویز کے ساتھ، جو سویز کنال تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے اوپر برطانیہ کی ہیجمنی تھی، برطانیہ کا قبضہ تھا اس کے اوپر۔ پھر ایک جمال ناصر پیدا ہوا جس نے کہا کہ یہ تو ہمارا حق ہے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا نہر سویز اب کس کے پاس ہے۔ وائی ناٹ دا سیم؟ جب یہ علاقہ ایران کا ہے اور متصل اس سے دوسری طرف جو ہے وہ عمان ہے، تو وائی شوڈنٹ دس بی رائٹ آف دا ایرانین گورنمنٹ اور ایرانین رجیم ٹو ہیو کنٹرول آن اٹ؟ دوسری بات، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، دیکھیے لہجے ہوتے ہیں جو انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ مذاکرات کس کروٹ جا رہے ہیں۔ وینس نے جو اپنے سٹیٹمنٹ میں شارٹ سٹیٹمنٹ کہا، اس نے کہا درجن بھر مرتبہ ہم نے ٹرمپ سے بات چیت کی ہے ان مذاکرات کے دوران جو 21 گھنٹے کے ہوئے ہیں۔ That means he was not a free agent. He was being dictated back from Washington or from the Pentagon.
تو ایسی صورتحال میں مذاکرات کا کسی منطقی انجام تک پہنچنا ممکن ہی نہیں تھا. جو ایران کا جہاں تک تعلق ہے، انہوں نے کہا کہ ہماری پوزیشن سٹیٹڈ ہے، چاہے وہ نیوکلیر پروگرام ہے، چاہے وہ ہورمز ہے، چاہے وہ لبنان ہے، اس کے اوپر وہ بج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. دیٹس اٹ. جی ملک صاحب. بالکل. حفیظ اللہ نیائی صاحب، جنگ بندی کی مدت میں اضافہ ہوگا کیا؟ جنگ بندی برقرار رہے گی؟ کیونکہ مذاکرات تو کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے، کیونکہ جب نائب صدر جے ڈی وینس واپس جا رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہم کسی ڈیل کے بغیر واپس جا رہے ہیں. بڑی انٹرسٹنگ سچویشن. اصل میں نے دیکھا ہے کہ جو جس طریقے سے یاد آپ کو ایک عرصے سے مذاکرات کے اوپر جو ہے کوئی نہ کوئی یہ گفتگو ہو رہی تھی جب سے جنگ شروع ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس دن جنگ شروع ہوئی ہے اسی دن ہی کسی نہ کسی لیول پہ کسی نہ کسی سطح پر مذاکرات شروع ہو جاتے ہوتے ہیں. وہ کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے، وہ ملکوں میں ہو رہے ہوتے ہیں، کسی تیسرے ملک میں ہو رہے ہوتے ہیں، کوئی اپنے طور شروع کرتا ہے، ان دونوں ممالک سے پوچھے کرتا ہے، کسی ایک ملک سے پوچھے کرتا ہے. یہ ایک شکاباز اصول ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ ایک یونیورسل جو ہے نا پرنسپل ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی یہ علی جو حسینی خامنئی صاحب آیت اللہ صاحب جب شہید ہوئے تو اس سے کچھ 6 یا 7 دن بعد صدر پوٹن نے ان کی شہادت کے افسوس کے لیے جو پریزیڈنٹ جو مسعود پزشکان کو انہوں نے فون کیا. اس کے 9 دن بعد شہباز شریف نے ان کے افسوس کا کیا. تو میں جب بیٹھا تھا، جب مجھے تو نہیں پتا ہوتا، لیکن یہ اس میں کوئی پتہ ہونے کی زیادہ بات نہیں. اگر آپ کا پورا تاریخ کا ادراک رکھتے ہیں اور جنگوں کے اوپر جو کچھ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں ان کی بروکریج جب دیکھتے رہتے ہیں، کیا ان کو یہ 5 دن بعد یا آج کل کی دنیا میں 7 دن بعد یا 9 دن بعد شہباز شریف کو پتہ چلا تھا وہ شہید ہوئے؟ نہیں. وہ انفیکٹ ایک جو فساد تھا وہ بھی کرنا تھا، اور ساتھ میں بتایا تھا کہ جناب یہ، اور آپ نے پڑھا ہوگا کہ جی ٹرمپ نے پوٹن کو ریکویسٹ کی ہے کہ وہ کچھ نہ کوئی پیش رفت کرے. تو ایک جو چیز ہے یہ مذاکرات جو ہے اس میں ہر ملک انوالو ہو چکا تھا. اس کی 2 وجوہات تھی کہ ایران کی جو حکمت عملی تھی وہ کمال کی حکمت عملی تھی. انہوں نے جہاں پہ وہ ایک پورا ان کے ساتھ جنگ کے میدان میں مقابلہ کرے تھے، لیکن جنگ کا میدان جو تھا وہ ان کے اسیمیٹریکل وار میں وہ اس میں کوئی مقابلہ نہیں تھا. وہ اتنا ہی کر رہے تھے جتنا وہ کر رہے تھے. وہ اگر دو جگہ بم مارتے تھے تو وہ بھی مار جاتے دیتے تھے. اصل معیشت کو کنٹرول کر رہے تھے. اب رہ گئے جی یہ سارے عمل کے کہ جہاں پہنچے، پھر 3 وزرائے خارجہ ہے، پھر ساگدار چائنا گئے، یہ سارے ان بٹوین انکارپوریٹڈ ہیں. پھر یہ ذہن میں رکھیں کہ مت بھولیں کہ آپ جو ہے نا جو ہم چیز نہیں جانتے لیکن اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا مفروضہ جو ہے جو زیادہ امکان ہے، کرین قیاس ہے کہ پوٹن کی اور شی جن پنگ کی پریزیڈنٹ جو ہے ٹرمپ سے 2 3 4 دفعہ ضرور اس میں بات چیت ہو چکی ہوگی. اب آ جائیں گے کہ جو مذاکرات یہاں تک پہنچ، آج پوٹن نے آج بھی کیا مسعود پزشکان کو جو ایرانی صدر ہے ان سے بات کی. یہ میرا خیال یہ ہے کہ میں نے صبح سویرے لائیو سنی ہے اور فوراً ہی ٹویٹ کیا صبح کوئی تقریباً 6:50 میں نے ٹویٹ کی، اور میں نے کہا جی کہ یہ بالکل یہ سٹیلمنٹ نہیں ہے، یہ بالکل بریک ڈاؤن نہیں ہوا، یہ صرف جو ہے سسپینڈ ہوئے، اور یہ اگلا مذاکرات جو ہے بڑی جلد آ جائے گا، ہفتے 10 دن میں دوبارہ. اب ہم نے دیکھا کہ ابھی تک آثار آ گیا کہ ایران اور ان کی دوبارہ ملاقات ہونے والی ہے. اب یہ وجہ کیا ہوئی ہوگی؟ وجہ میرا خیال ہے کہ جب یہ آئے ہیں 10 پوائنٹ یا 15 پوائنٹ، اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ایگری کرنے کے بعد اسلام آباد اکٹھے ہوئے ہیں. اب وجہ یہ بنی ہے کہ جی اصل بات یہ ہے کہ جب آپ معاملہ جب ایکارڈ میں آتے ہیں تو دونوں ملکوں کے اندر ایک عوام بھی ہے. عوام جو ہے ایرانی عوام کے اپنے گریونسز ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ جنگ جیت چکے ہیں، اور جیتنے والے بندے کی شرائط ہوتی ہے، وہ نہیں کسی کی شرط مانگتا. اور وہ سمجھتے ہیں دنیا ساری کہہ رہی ہے کہ امریکہ یہ جنگ ہار چکا ہے. امریکہ کو ایک خود احساس ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کو ان کو بھی احساس ہے، لیکن ادھر اظہار نہیں کرتے. اب ان کے الیکشن آ رہے مڈ ٹرم کے نومبر میں، انہوں نے اور جے ڈی وائنس جو ہے یہ بات 2-3 باتیں میں کریکٹ کروں. پہلی بات ہے کہ نہر سویس جو ہے اور پاناما ہے وہ مین میڈ نہریں ہیں، وہ انہوں نے خود اپنی پیسوں سے بنائی ہیں. یعنی کہ فرانس نے بنائی دونوں نہریں، ایک 1969 میں بنائی 1869 میں، اور پاناما 1903 میں.
وہ بالکل اور گیم ہے. یہ جو تین آپ لائے ہیں مالا کا، ہربس اور مندیپ، یہ تینوں اسٹیٹ نیچرل ہیں اور اس کے اوپر ابھی تک اس کو ایک فری واٹر کے طور پر ٹریٹ کیا جاتا رہا. لیکن عملاً میرا خیال ہے کہ پہلی اسٹیٹ ہوگی جس کو ایران نے قبضہ کر لیا ہے اور یہ جنگ نے اس کو موقع دیا کہ اس میں قبضہ کر لے. اور میرا نہیں خیال کہ امریکہ جو ہے اس کے اوپر زیادہ لت و لات کرے گا. مجھے صرف یہ ہے کہ جی جو کاغذات لکھے جانے ہیں بالکل ٹھیک، وہ نہ ایران اس کو یہ دینے کے لیے تیار ہے کہ فیس سیونگ کو. مجھے حقیقت آپ دیکھیں گے آخر میں ایران کے تقریباً سارے مطالبات مانے ہوئے ہوں گے. یورینیم کی افزودگی کا بھی تھوڑا بہت جو ہوگا جو پہلے بھی ایران مان جاتا ہے ان سے، اور باقی چیزوں میں بھی. لیکن آخری بات یہ کہ اس کے اندر صرف جو ہے وہ کہتے ہوں گے کہ جب ہم پہلی دفعہ کہیں تو ہم جا کے اپنے ملکوں میں بتائیں کہ جی ہم یہ مذاکرات کی ٹیبل پہ جیت آئے. ایرانی قوم کو یہ بڑے دو امپورٹنٹ سینٹینس انکارپوریٹ کرتے ہیں. ایرانی قوم کو اگر یہ بتایا گیا کہ انہوں کو سمجھتا ہے کہ ہم نے میدان جیتا ہے، اب عوام نے جیتا نہیں جیسے ایک طرف رکھے، ہم تو سمجھتا ہے جیتا ہے، لیکن وہ یہ پتہ چل گیا کہ جیتنے کے باوجود ہم نے یہ دے دی ہے. اس حکومت کو 2 دن نہیں ٹھہرنے دیں گے. ادھر سے اس کے ٹرمپ وغیرہ انہوں نے نہ دیکھا، بیڑا غرق ہو گیا وہاں پہ کسی صورت میں بھی. اور ہم نے تاشقہ کے موقع میں دیکھا تھا کہ جب ایوب خان گیا تھا تو اس کے بعد اس کا بیڑا غرق کا جو تاثر یہ پھیلا تھا کہ ہم مذاکرات میں ہار گئے. بس یہ ڈاکومنٹ تیار کرنے میں ہے، میرا خیال ہے کہ اس کی چیزیں طے ہو جائیں گی.